خوشی اور تفریح سے محرومی کا سب سے بڑا عذاب نوجوان نسل پر وارد ہوتا ہے، اس لیے کہ جوانی کے دور کا مطلب ہی جشن حیات ہے۔ فطرت نے جوانی کو پروگرام ہی ایسا کیا ہے، یہ وہ رومانی دور ہے جسے وقت بھی جھک کر سلام پیش کرتا ہے۔ جوانی مستی میں ڈوبنے، کھل اٹھنے اور زندگی کے روشن پہلو دیکھنے کا نام ہے، لیکن اس ملک میں بیشتر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جوانی جن پر ایک خواب کی طرح آتی ہے، وہ بچپن سے سیدھا بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں۔ جوانی کو معاشی بدحالی اور سماجی گھٹن دیمک کی طرح چٹ کر جاتی ہے۔ حسن و عشق کی سرمستیاں اس کے لیے محض ایک ہیولا ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ معاشرہ جوانی کو کچل دینے والا معاشرہ ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہمارے پاس نوجوانوں کی تفریح اور خوشی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ گھریلو ماحول عموماً گھٹن زدہ ہوتا ہے۔ اسکول جاتے ہیں تو وہاں ان اساتذہ کی کمی نہیں ہوتی جو ہر وقت ان کی جمع سالی کو مریضانہ اخلاقیات کے لیکچر دے کر ثواب دارین حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی اور ریاست نے خوشی اور تفریح کے اظہار کے کوئی بندوبست نہیں کر رکھے۔ پارکوں میں جوڑوں سے یعنی کپل سے پولیس نکاح نامہ مانگتی ہے۔ کئی خدائی رضاکار ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی جوڑے کو قریب دیکھ کر بوسو کنار کے الزام میں حوالہ پولیس کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی خلوت میں صریحاً مداخلت اس ملک میں قانونی طور پر جائز ہے۔ کیا ہم مہذب دنیا کا حصہ قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اس سماج میں جنسی خوشی کا تعارف فقط شادی کے ساتھ مشروط ہے۔ جنسی اور افزائش نسل کے موضوعات پر بات کرنا ممنوع ہے۔ چنانچہ جنس اس معاشرے کا سب سے بڑا خفیہ یعنی سیکرٹ معاملہ ہے۔ ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ جنس کا اس معاشرے میں کوئی وجود نہیں۔ یہاں جنسی اختلاط کے فطری طریقے سے کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب لوگ سیدھے آسمان سے اترتے ہیں۔ ماں باپ بھی فطری جوڑا کم، بہن بھائی زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ جب بچوں کو بڑے ہو کر جنسی شعور ملتا ہے تو ماں باپ کی فنکاری پر حیرانی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں کس وقت پیدا کیا تھا۔ جس قدر اخلاق زدہ سماج جنس کا دشمن ہے، فطرت کو اتنی ہی زیادہ جنس سے دلچسپی ہے۔ بچے کو چھوٹی سی عمر میں جنسی تحریک ہونے اور جنسی طریقے سے افزائش نسل کرانے میں قدرت کو شرم نہیں، اور ہم قدرت سے بھی زیادہ پاک باز ٹھہرے ہیں۔ اگر خدا ہمارے سامنے اس طریقے کو اختیار کرنے کا سوچتا تو ہم اسے ایسا گندا اور بے شرم طریقہ اپنانے سے ضرور روکتے، لیکن اب ہو تو کچھ سکتا نہیں۔ لیکن جنس کو جتنا زیر زمین کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ چنانچہ ہمارے بچے کسی بھی طرح کی جنسی تعلیم اور معلومات کے بغیر جوان ہوتے ہیں۔ انہیں فطرت کے یہ مسائل خود ہی خفیہ طریقے سے نمٹانے ہوتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں ان کی جس طرح بربادی ہوتی ہے اس کی ایک الگ کہانی ہے۔ جنسی مریضوں کی نوجوان نسل بلوغت میں قدم رکھتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ دانشور ادیب ساتھی کا کہنا ہے کہ اس المیے پر کون کتاب لکھے گا جس سے ہمارا نوجوان لڑکا لڑکی 13 سال سے شادی کی عمر تک گزرتا ہے۔ وہ اس دوران اس فطری خواہش کی تسکین کے لیے کیا کیا کچھ کرتا ہے، اور فطری خواہشوں کے یہ حسین ترین اور پھٹ پڑنے والے سال جس اکلاپے کی بھینٹ چڑھتے ہیں، اس کا حساب کتاب کس طرح ہوگا؟ کیا یہ المیہ کسی سماجی سائنس اور تحقیق کا موضوع نہیں بن سکتا؟ اس معاشرے کی شرافت اور نیکی کا بھیانک پردہ کون چاک کرے گا؟ ہماری نسلیں ہم جنسیت، خود لذتیت، خفیہ ناجائز تعلقات اور اندر سے ٹوٹتی تڑپتی الجھنوں سے گزرتی کہیں جا کر شادی کے کنارے لگتی ہے۔ شادی بنیادی طور پر اس معاشرے میں جنسی اختلاط کے لائسنس کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ خاندان کی تشکیل اور بچوں کا خیال بعد میں آتا ہے۔ شادی عموماً اس معاشرے میں بالکل انجانے دو افراد کے درمیان ہوتی ہے جو جدید دور کے لیے ایک مضحکہ خیز اور ناقابل یقین حرکت ہے۔ کسی رومانی مدت گزارے بغیر نو بیاہتا جوڑے کے سر پر پچھلے 17-18 سال کے جنسی خمار، خبط اور دباؤ سے آزاد ہونا ہی سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، جو 100 طرح کی نفسیاتی الجھنوں، گناہ اور پلید کے غیر سائنسی تصورات اور خام معلومات کے جھلو میں انجام پاتا ہے۔ اگر تحقیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ اس قوم کی شادی شدہ آبادی بھی عالمی معیار کے مطابق کئی گنا
जिनसी लज्जत से महरूम होगी। गोया हकीकी जिनसी लज्जत इस कौम के मुकद्दर में है ही नहीं, खा वो शादी करके जिनसी इख्तलात का मजहबी और कानूनी लाइसेंस ही क्यों ना ले ले, क्योंकि मजहबी और समाजी इखलाकियात के तसव्वुरात बेडरूम तक साथ जाते हैं जो हकीकी जिनसी लज्जत और खुशी से महरूम कर देते हैं, और जिनसी इख्तलात महज एक मैकेनिकी अमल होकर रह जाता है। हम कितने मसख शुदा इंसान हैं, इसकी तहकीक के लिए हमें कई 100 सेगमेंट फ्राइड चाहिए होंगे। 30 साल के करीब शादी होती है। अगर अज़दवाजी जिंदगी में दीगर बहरान पैदा न हो, बाकी मांदा जवानी का कुछ अरसा कदरे खुशी में गुजर जाता है। वैसे मियाँ बीवी का इकट्ठे बैठना, बाहें डालकर या हाथ पकड़कर साथ चलना, एक दूसरे का बोसा लेना मायूब हरकतें हैं। गोया वो सब खुशियां जिन पर कोई पैसा नहीं खर्च होता और वो जायज रिश्तों के दरमियान हैं, उनकी भी समाज की तरफ से इजाजत नहीं है। जो ही इन शादीशुदा जोड़ों के बच्चे जरा बड़ी उम्र को पहुंचते हैं, खास तौर पर अगर इनकी कोई बेटी हो, तो इन पर पाकीज़गी और शरीफाना माहौल का दौरा पड़ जाता है और घर में वही सख्त इखलाकी ज़वाबित दोहराए जाने शुरू हो जाते हैं जो उनके वालिदैन ने कायम कर रखे थे, और यूं मुआशरा जहां पिछली नस्ल पर था वहीं खड़ा रहता है। इक़दार और फिक्र में कोई तब्दीली पैदा नहीं हो पाती। लेकिन इस मुल्क का जो गॉड फादर हुक्मरान तबका है, वो जिंदगी के तमाम जमालियाती पहलुओं से भरपूर लुत्फानंदोज होता है। उनकी अपनी निजी जिंदगी हर तरह की तमाशबीनी और अयाशी से भरी होती है। इखलाकियात के सारे लेक्चर और जवाबित फकत गरीब अवाम के लिए होते हैं। ताकतवर और अमरा तबकात जिंदगी की सारी हसीन नेमतों के खूब मजे लूटते हैं, और जो कुछ वो इस मुल्क के अंदर नहीं कर सकते, बैरून मुल्क सरकारी या तफरीही दौरों में उसकी सारी कसर निकाल लेते हैं। चुनाचे यहाँ इखलाकी जवाबत नहीं, दरअसल मुनाफकत राइज है। जोरावर के लिए सब जायज है और आम आदमी के लिए हर तरह की खुशी का वसीला हराम है और इसकी दस्तरस से भी बाहर है। पाबंदियों का मतलब खुशी के वसीले का महंगा करना होता है। इस मुल्क में हमेशा सामाने तैश, शराब, कबाब हर उस शख्स को मयसर हैं जो उन्हें हासिल करने की इस्तेदाद रखता है, और ये सब लोग इस्लामी जमहूरिया के मोअज़्ज़ज़ और मुमताज शहरियों में शुमार होते हैं। मुनाफकत के इस खेल में सियासतदान, बावर्दी और सिविल ब्यूरोक्रेट, जागीरदार, ताजर, सनतकार, दीनी रहनुमा, अदीब, शायर, सहाफी, मुदीराने जरायद और दानिश्वर सब शामिल हैं। सारी नेकी और परहेजगारी आम आदमी के लिए रख छोड़ी गई है। चुनाचे दरमियाने तबके को सिर्फ रोजगार, तालीम और सेहत के मुतालबे ही नहीं, हुक्मरान तबकात से जिंदगी की दीगर खूबसूरतियां भी मांगनी होंगी। साडे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलियो।